اور سارے ایمان والوں کی امی۔ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے شہید تو ہوا نہیں، قیامت میں اسے مرتبہ شہیدوں کا مل جائے، درجہ اسے شہیدوں کا مل جائے، ایسا ہے کیا؟ ایسا عجیب سوال کر رہے تھے۔ شہید ہوئے نہیں سو قیامت میں شہیدوں کا مرتبہ، اس کا رتبہ اسے مل جانا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو حضور بولے ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا؟ اس کے لیے کیا کرنا؟ تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ روزانہ 25 مرتبہ اپنی موت کو یاد کر۔ کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ اپنی موت کو یاد کر۔ کسی کا جنازہ جا رہا ہے، سوچنا میرا جنازہ ایک دن ایسا اٹھے گا۔ کسی کو کفن پہنا لگی، سوچنا مجھے ایک دن لوگ کفن پہنائیں گے۔ قبرستان میں کھڑے نہیں، سوچنا اتنے سارے لوگ قبر میں سوئے، ایک دن میری بھی خبر بننے والی۔ لیکن آج کیسا غفلت کا ماحول، قبرستان میں چاروں طرف خبر ہے اور خبر میں دفن کیا جا رہا ہے میت کو، بازو میں کھڑے ہو کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فون کی گھنٹی بجی تو وہاں بھی فون اٹھا لے، وہاں بھی فون اٹھا لے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ میت کو خبر بردار رکھی، یہ میت ہاتھ میں ہے، پاؤں خبر کے گڑھے میں ہے، میت خدا تشنے میں فون کی گھنٹی بجی تو ایک ہاتھ سے میت پکڑ لے، دوسرا ہاتھ سے فون اٹھا لے، دوسرے ہاتھ سے۔ ایسا غفلت کا ماحول ہے، کتنا غفلت کا ماحول۔ تو 25 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرنا، اپنی موت کو یاد کرنا۔ تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ اللہ ان کو قیامت میں کیا مرتبہ دیں گے؟ شہید کا مرتبہ دیں۔ کتنا آسان ہے، تو کتنا آسان۔ دعا بھی بتلائے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ اے اللہ موت میں برکت دے، موت کے بعد والی زندگی میں برکت، موت کے بعد والی زندگی میں برکت۔ یہ دعا 25 مرتبہ پڑھے، اپنی موت بھی یاد کرتے، میری موت میں اللہ برکت دے، موت کے بعد والی زندگی میں مجھے برکت دے۔ موت کی برکت کیا؟ موت کی برکت یہ ہے کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، یہ موت کی برکت۔ مسجد میں مرے تو ایمان کی موت، قرآن پڑھتے پڑھتے مرے تو ایمان کی موت، مدینے میں مرے تو ایمان کی موت، ایسا نہیں۔ موت کیسا بھی آ سکتی، بعض موقع پہ ہسپتال میں بھی موت آ جاتی، بعض موقع پہ کوما کی حالت میں موت آ جاتی۔ وہ سے بھی کیا بھی، وہ ایسا رہا قرآن پڑھتے پڑھتے مسجد میں، مدینے میں اور اللہ کے راستے میں، بہت اونچی چیز۔ لیکن اصل کیا کہتے ہو، مرتے وقت دل میں ایمان رکھنا۔ کیا رکھنا؟ دل میں ایمان لے کر اللہ کے پاس جانا۔ زبان سے لوگوں کو پڑھ کو سنانا ضروری، پڑھ کو سنائے بہت بڑی بات، لیکن دل میں ایمان رکھنا، ایمان لے کر اللہ کے پاس جانا، یہ موت کی برکت ہے۔ موت کے بعد والی زندگی کی برکت کیا؟ موت کے بعد والی زندگی کی برکت کیا؟ تو اللہ کا دیدار ملنا اور اللہ کی رضا، اللہ کی رضا ملنا۔ اور یہ کہاں ملے گا؟ اللہ اپنا دیدار کہاں کرائیں گے؟ کہاں کرائیں گے بھائی؟ ہمیں اللہ کو کہاں دیکھیں گے جی؟ جنت میں دیکھیں گے۔ کہاں دیکھیں گے؟ اللہ اپنا دیدار کرائیں گے جنت میں، سارے جنتیوں کو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، نصیب فرمائے۔ ایمان کا سب سے بڑا فائدہ، ایمان کا سب سے بڑا فائدہ کیا کر بولے تو ایمان والے اللہ کو دیکھیں۔ کسے دیکھیں گے؟ سب سے بڑا ایمان کا فائدہ ہے اللہ کا دیدار ہوگا۔ جو بغیر ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو کبھی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکے، کبھی بھی۔ سب سے بڑی مصیبت وہ، تو موت برکت والی، ایمان والی ہو گئی، موت کے بعد والی زندگی برکت والی ہو جائے، اللہ کا دیدار ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ تو کسی کی اصلاح ہو گئی، اس کی علامت یہ ہے اس کا ایمان پر خاتمہ، وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ تو یہ محنت اسی کے لیے، ایمان کی محنت۔ ایمان کی محنت بولے تو ایمان بچا کو اللہ کے پاس لے جانے کی محنت۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی محنت ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ اس کے واسطے ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی محنت کرنا ہے، اپنے ایمان کی محنت کرنا ہے۔ اور کب تک کرنا ہے؟ جب تک کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ بھوک لگی تو میں کھائے تو میرا پیٹ بھرے گا، پیاس لگی میں پیا تو میری پیاس بجھے گی، ٹائرڈ ہو گئی میں سویا تو مجھے نیند آئے، مجھے نیند آئے۔ میں کھایا نہیں، دوسرے کو کھلایا، اجر ثواب تو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا پیٹ کب بھرے گا؟ میں کھائے تو
میری پیاس کب مٹے گی؟ میں پیا تو میں سویا تو مجھے آرام ملے گا، مجھے آرام ملے گا، اور مجھے جو کھانا ہے، مجھے جو پینا ہے، مجھے جو سونا ہے، کب تک؟ کہ 40 سال تک اچھا کھا لیے، اس کے بعد 20 سال تک کھائے بغیر رہ سکتے کیا؟ کہ 40 سال تک 50 سال تک اچھا پیتے رہے، پانی پی لیے، اس کے بعد پیے بغیر رہ سکتے کیا؟ کہ 40-50 سال تک اچھا سو اٹھ گئے، اس کے بعد 10-15 سال سوئے نہیں سو رہ سکتے کیا؟ بتا، کھانا پینا نیند اور سانس لینا ہر ایک کی اپنی اپنی موت ہے۔ اس طرح ایمان کی محنت ہر ایک کو اپنی اپنی موت طے کرنا ہے، اپنی اپنی موت طے کرنا ہے، یہاں تک کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں، ایمان کے ساتھ۔ یہ ہم عوام سیدھے سادے لوگ سب کو ضروری ہے۔ اب حافظ نہیں، عالم نہیں، انہیں مدرسے میں پڑھاتے، علماء مدرسے میں پڑھاتے، اب ان کو کیا ہے؟ ان کو سیف نہیں، کیسا سیف نہیں؟ ان کے ہاتھ میں صبح سے شام تک ہنکی سے قرآن دیکھ لگ رہتے، زبان سے قرآن پڑھ لگ رہتے، کان سے قرآن سن لگ رہتے، دماغ سے قرآن سوچ لگ رہتے، پورا کمرے میں روم میں قرآن کا نور، قرآن کی خوشبو پھیلا ہے، صبح سے لے کر رات تک 8-8 10-10 12-12 گھنٹے قرآن کی خوشبو میں، قرآن کے نور میں رہتے، حدیث کی خوشبو میں، حدیث کی نور میں رہتے۔ اب انہوں سیف نہیں، انہوں تو بچت ہو گئے، ان کا تو ایمان کی حفاظت کا انتظام ہے، سٹنگ ہے، 40 سال 50 سال مدرسے میں پڑھاتے اور مدرسے کے ماحول میں رہتے، وہ تو سیف نہیں۔ ہمیں کھیت میں رہنے والے، باغ میں رہنے والے، دکان میں رہنے والے، آئی ٹی میں رہنے والے، کالج میں رہنے والے، وہاں رہنے والے، پولوشن میں ماحول ہمارا خراب ہے، ہمارا خراب ہے، ہمارے لیے زیادہ ضروری، ہمارے لیے زیادہ ضروری اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنا تو بھی کرنا ہے، ایمان کی محنت۔ تو دوسرا کیا، ہمیں جو یہ دین کا کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے واسطے کرنا ہے۔ کیا کے واسطے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے واسطے۔ کیا پہنچا کو کیا بول رہا بھائی، آج میرا محلے کا گشت ہے، اب وہ شام میں گشت میں نہیں رہا تو کیا بولیں گے امیر صاحب، 3 چلا لگا تو کل لے جایا کیا بھائی، گشت میں ٹکتا نہیں نا، اگر بس پوچھیں گے نا، یہ سوچنا نہیں، میں 3 چلا لگا تو کل آیا، آج میرا پہلا گشت کا دن ہے، آج میرا گشت چھوٹنا ہے، آج میرا واپس آنے کے بعد پہلا گشت کا دن ہے، آج میرا گشت نہیں چھوٹا، آج میرا گشت نہیں چھوٹا۔ 3 چلا لگا آنے کے بعد یہ میرا پہلا مہینہ 3 دن کا، میں اپنی جماعت بنا دو جانا، اپنی جماعت بنا دو جانا۔ اب کیا ہے، انہوں امیر صاحب کیا پوچھیں گے، انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، اس کے واسطے کرنے کا کام نہیں، کس کے واسطے کرنے کا کام ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کا کام، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام میں کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اور تیسرا کیا، ہمارا جو کام ہے وہ ہماری آخرت بنانے واسطے، کیا کے واسطے؟ ہماری آخرت بنانے کا کام۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے اور بندیاں بہت پسند ہیں جو رات دن اپنی آخرت کی فکروں میں رہے، آخرت کی۔ صحابہ رات دن اپنی آخرت کی فکروں میں رہے، صحابہ کی عورتیں رات دن اپنی آخرت کی فکروں میں رہے۔ آخرت کو ہمیں سیریس لینا، لیٹ لینا نہیں، خالی بیان تقریر تک سن لیے، کتابوں میں پڑھ لیے، ختم ہو گیا، نہیں، رات دن ہماری آخرت کا فکر کیا؟ دوزخ سے اپنے کو بچانا، جنت میں لے کے جانا، جنت میں اپنے آپ کو جنت میں لے کے جانا، دوزخ سے اپنے کو بچانا اور اپنے بیوی بچوں کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے، آیت کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اپنے کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ بولے نماز پڑھو کر کو بولے، روزہ رکھو کر کو بولے، اللہ بہت سارے کام بولے نہیں، یہ بھی بولے نہیں، تمہیں اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو صحابہ پوچھے تھے اللہ کے نبی، گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچا؟ تو حضور بولے کہ ان کو ایسے کام میں لگانا جس سے اللہ راضی ہوتے۔ علماء کیا بولتے؟ دین سکھانا، اپنے گھر والوں کو دین سکھانا، دیندار بنانا، نیک بنانا، ان کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ نیکی والی زندگی گزارے، یہ آ کر ان کو گھر والوں کو جہنم سے بچانا۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر ذمہ داری، ہماری آخرت بنانا، اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر کرنا، ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہنا، ہر وقت اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی فکر میں رہنا۔ یہ سیدھا سادہ کام اللہ تعالیٰ دیا ہے۔
یہ کام کر 4 مہینہ چلا جانا، یہ ہے گشت کرنا، تعلیم میں بیٹھنا، مسجد اور جماعت، یہ باہر کی نقل و حرکت، یہ مقامی کام، دونوں چیزیں. اور یہ دونوں بھی کرنا کب آسان ہوتا بولے تو یہ بیچ کا کام ہے، اسے پابندی کے ساتھ کرے تو چلا 4 مہینہ بھی آسان، نماز کو پابندی سے پڑھنا بھی آسان، تعلیم میں بیٹھنا بھی آسان، دو کو واسطے بھی بیچ میں کام. وہ کیا بولے تو ہر مہینہ ہفتہ فکس کر کے اپنا 3 دن لگا، اپنا 3 دن لگا، کم سے کم 3 دن تو بھی 72 گھنٹہ یہ وارن فکس کر کے. میرا بھی لگنا، میرے گھر میں 15 سال کے اوپر کے کتنے بالغ مردانی کی سب کا لگا، 3 دن تو بھی کم سے کم ہر مہینہ لگا، ہر مہینہ. اب یہ 3 دن کیا، 26 دن دنیا کے واسطے، 3 دن آخرت کے واسطے. 3 دن بولتے نہیں بولتے؟ ہاں بہت جگہ بولتے ہیں، ویسا نہیں. 26 دن دنیا کے واسطے نہیں، مسلمان کا تو ایک لمحہ بھی دنیا کے واسطے نہیں، ایک لمحہ بھی دنیا کے واسطے. وہ 26 دن بھی آخرت کے واسطے، وہ 26 دن بھی جنت بنانے کے واسطے. کیوں؟ حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نیکی کے ترازو میں سب سے پہلے وہ نفقہ رکھتے ہیں جو آدمی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہو، حلال طریقے سے آدمی کمایا اور لا کے اپنے ماں باپ پر، بیوی پر، بچوں پر، چھوٹے بھائی بہنوں پر جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے ان کے اوپر لا کر خرچ کیا. وہ خرچہ کرنا دنیا نہیں، وہ نیکی ہے، وہ نیکی اللہ کا رکھیں گے ترازو میں، نیکی کے ترازو میں رکھیں. تو حلال طریقے سے کمانا دنیا نہیں، چاہے کھیت میں ہو، باغ میں ہو، مزدوری میں ہو، کام ہی ہو، حلال طریقے سے کماتے کیا ہی کو مدرسہ مسجد کو دینے نہیں، اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، مدرسے مسجد کو دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے. حلال طریقے سے کمانے، بیوی پہ خرچ کرنے، بچوں پہ خرچ کرنے، بھائی ماں باپ پر خرچ کرنے، یہ دنیا نہیں ہے. اس سے جنت بنے، اس سے آخرت بنے. اور گھر میں رہنا، بیوی کا کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، اس کے کام میں ساتھ دینا، بچوں کو پیار دینا، محبت دینا، دنیا نہیں، یہ دنیا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو ایسا پیار دیے، دنیا کا کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسی محبت دے نہیں سکتا. اور اللہ کے نبی اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو ایسی محبت دیے، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کو ایسی محبت دے نہیں سکتا. اللہ کے نبی اپنے نوازوں کو ایسا پیار دیے، دنیا کا کوئی نانا اپنے نوازوں کو ایسا پیار دے نہیں سکتا. تو یہ بیوی سے محبت سے رہنا، بچوں کو پیار دینا، بچوں کے بچوں کو محبت دینا دنیا نہیں، یہ بھی دین ہے. اس سے بھی جنت بنے گی، اس سے بھی آخرت بنے گی، اس سے بھی آخرت بنے گی. 3 دن پھر کیا ہے؟ 3 دن جو ہے وہ بیٹری چارج کرنا. کیا بیٹری؟ ایمان کا بیٹری چارج کرنے واسطے. ہمارا اپنا ایمان کا بیٹری چارج. ایک بار میں گیا، میرا ایمان کا بیٹری چارج ہونا، میرا فون کا بیٹری چارج ہونا کا تو میرا فون لے جا تو کیا رکھنا، پلگ میں لگا ہے، میرا فون کا بیٹری چارج ہونا. اب میرے بھائی کے پاس ایک فون ہے، اس کا چارج ہونا کا تو اس کا فون کیوں نہیں رکھنا. پورے گھر میں 5-6 فون ہی، ایک جنے ان کا فون کا بیٹری چارج کر لے تو سب کا بھی چارج ہو رہا ہے. کیا بھائی ہوگا؟ ہر ایک کو اپنی فون کا بیٹری چارج کرنا ہے. اور کتنا 1.5 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا فون تو بھی رہتے چارج کرنا پڑتا نہیں پڑتا. 2 دن 3 دن چلے تو بھی پھر بیٹری لو ہوتا ہے، بیٹری لو ہوتا ہے. بیٹری چارج نہیں کرے، واٹس ایپ بھی کام کرتا نہیں، کال بھی نہیں کر سکتے، آتا بھی نہیں، کیا کیا ہے یہ سب کیا ہے. اب وہ بیٹری چارج ہوا تو پھر اگر ساری چیزیں کام کریں. تو یہ ایمان کا بیٹری 1 ہفتہ میجا کو چارج کرنا، اور 1 ہفتہ ابا کو، اور 1 ہفتہ ہمارے بھائی، اور 1 ہفتہ بیٹا، داماد، جوائی، پوتے، نواسے، 15 سال کے اوپر کے کتنے مردہ ہمارے گھر میں ہیں کہ ہر مہینہ کم سے کم سب کا 3 دن لگا. 3 دن اللہ کے راستے میں جماعت میں وقت لگائے. اور جو بھی نیکی کرے، اللہ کے ترتیب کیا ہے، ایک نیکی اللہ کے دربار میں لے کر گئی تو 10 گنا 10 ٹائم اللہ اس کا اجر دیتا ہے، اس کا ثواب دیتا ہے. اس وقت ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھ لگی، ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50 وقت کا. اللہ 50 وقت کی نماز فرض کیا، نماز کم کر دیا، ثواب کم نہیں کیا، ثواب 50 وقت کا ثواب مل رہا ہے. جو بھی نیکی کرتے 10 گنا اللہ اجر دیتا. 3 دن ہر مہینہ لگائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے پورا مہینہ دین کا کام کرنے کا اللہ اجر دے.
3 दिन में जो बैटरी चार्ज होगा, खेत में, बाग में, कमाई के नक्शों में अल्लाह की याद में मस्त मगन रहे, अल्लाह की याद में मस्त मगन रहे 3 दिन के अंदर। और 3 दिन का असर कम से 3 दिन का जो चार्ज होगा, ये महीना तो भी उसका असर होगा नहीं होगा। फिर लो हुआ, फिर 3 दिन चले, फिर लो हुआ, फिर 3 दिन चले, फिर 3 दिन चले, फिर कमाई के नक्शों में भी, बीवी बच्चों के बीच में भी अल्लाह के ताल्लुक के साथ रहे। और ऐसे भी लोग भी 3 दिन भी, महीने में 10 दिन लगाने वाले भी दुनिया में अल्लाह के फजल से, और ऐसे ऐसे लोग भी उससे ज्यादा वक्त लगाने वाले भी, उससे ज्यादा वक्त लगाने वाले भी। हमारे बुजुर्ग थे फजल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बोले मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ जो महीने में 27 दिन अल्लाह के रास्ते में लगा, हर महीना 27 दिन। कैसा? बाहर की कोई चिल्ले की जमात में 27 दिन लगा दी, ऐसा नहीं। 3 दिन की जमात खुद मेहनत करके लेके जाते, वो 3 दिन की जमात में 3 दिन पूरा काम खुद करते। वो जमाने में दर्श की बात भी हो, बयान भी हो, खाना पकाना भी हो, तालीम करना भी हो, वैसी सेटिंग कर ले, पूरा काम खुद कर। और नए नए साथियों को जमात में लेके जाते, उनको सारी चीजें सिखाते और उसके साथ बस्ती में मेहनत करते, वहां से नकद जमात निकालने। इनका 3 दिन पूरा हो गया, इनको वापसी की बात करके भेज दिए। जो गांव में 3 दिन रहते, वहां से 3 दिन की जमात बना ली। रोजाना 4-5 आदमियों को मेहनत करें, 3 दिन में 12-15 आदमी तैयार हो, उनको लेके दूसरे गांव को जाते। तो जमात से जमात, जमात से जमात, 27 दिन में 9 3 दिन की जमात खुद मेहनत करके निकालते। वो जमातों को खुद लेकर चलते। 27 दिन अल्लाह के बंदों को दीन सिखाने में, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते में निकालने में, ये मेहनत में थक को चूर हो जाए, थक को चूर हो जाए। दुनिया का मजदूर दुनिया का काम करके थक गया तो मालिक को कितना पसंद आता, अल्लाह का काम करके थके, अल्लाह कैसे लाडीले बने। 27 दिन इस तरह थक को चूर हो जाते, वापस आते। 3 दिन किराने सौदे की दुकान थी उनकी, खोलते। फजर की नमाज के बाद खोले तो रात के 10-11 बजे बंद कर। जोहर, असर, मगरिब, इशा 4 नमाज को दुकान बंद करवा को नमाज पढ़ को जा, जमात से नमाज पढ़ को जा। तो 5 वक्त की नमाज जमात से हो रही, सिर्फ 3 दिन दुकान खोले। फजर की नमाज के बाद खोले रात के 10 बजे। शुरू में थोड़ी आजमाइश, तकलीफ हुई, बाद में अल्लाह ऐसा रास्ता खोल गया। फजर की नमाज से पहले गैर मुस्लिम भाई बाहर आके खड़े हो जाते उनकी दुकान से सौदा लेने के लिए। बाद में क्यों हो जाता बोल के क्यों लगाने के लिए फजर से पहले खड़े। लोग पूछते भाई यहाँ के कैसे ऐसा खड़े जाते, ये क्वालिटी का सौदा दूसरे दुकान में नहीं मिलता, ये दाम में दूसरे दुकान में नहीं मिलता। गैर मुस्लिम भाई बोलते ये क्वालिटी का मिल जाता, ये दाम में मिल जाता, लेकिन यहाँ की बरकत नहीं मिलती, यहाँ की बरकत नहीं। आदमी अल्लाह के दीन के लिए फारिग हो गया, रोजी के पीछे उसे भागने की जरूरत नहीं, रोजी उसके पीछे भाग के आए। तिजारत के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं, तिजारत हमारे पीछे आई। हमें अपनी जन्नत बनाने, दुनिया वालों की जन्नत बनाने में थक्को चूर हो गए। हमें अपनी जन्नत बनाने, दुनिया वाली की जन्नत बनाने में अपने आप को खपाए, सलाहियत लगाए, उसमें बिजी हो गए। तो जैसी हमारी जन्नत बनेगी उसका असर दुनिया में डाल के दुनिया की जिंदगी को अल्लाह जन्नत जैसी चैन की बना दे, जन्नत जैसी सुकून की बना देगा, जन्नत जैसी खुशी की बना देगा, जन्नत जैसी बरकतों वाली अल्लाह बना देगा। जो जन्नत बनाने की मेहनत में लगते हैं उनकी दुनिया की जिंदगी को जन्नत जैसी अल्लाह बना देगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए, रोशनी पड़े तो ग्राउंड में उसका छांव पड़ता, कितनी ऊंची बिल्डिंग की वैसा छांव, कैसी चौड़ी बिल्डिंग की वैसा छांव। तो कैसी जन्नत बना देगी, जन्नत का छांव दुनिया में पड़ेगा। जन्नत का छांव क्या? खुशी, बरकत, इज्जत दुनिया में अल्लाह डालेगा, दुनिया में अल्लाह डालेगा। हमें जन्नत बनाने की मेहनत करना, अल्लाह उसका छांव दुनिया में खुद बखुद डाले। कमाई के नक्शों में उसमें चैन, सुकून, बरकत देखें। तो करने वाले आज से 45-40 साल पहले ऐसा काम कर दो, कहीं महीने में 27 दिन लगाए, कम से कम हर महीना 3 दिन अपनी जमात पर। हमें 8 आदमी 10 आदमी को मेहनत करके लेके जाना उतना नहीं होता। हमें जितने मौजूद हैं हमारा एक 3 दिन 12 फिक्स करना, और जाते जाते 2 आदमी को तो भी साथ लेके जाना। उतना तो भी कर सकते नहीं कि भाई हर महीना हमें 2 आदमी को साथ लेके जाना। हमारे घर में 15 साल के कितने बड़े नहीं थी, उन तमाम को हर महीना 3 दिन उनकी सेटिंग कर,
ہماری عورتوں کا بیٹری چارج کرنے، ایمان کا بیٹری چارج کرنے، روزانہ گھر میں یہ فضائل کی کتاب، فضائل اعمال کی کتاب روزانہ ہمارے گھر میں پڑھ کے سنا، اردو میں تو ہے، اس کے علاوہ اور زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہے، تیلگو میں ہے، تمل میں ہے، کنڑ میں ہے، ہندوستان کی اکثر زبانوں میں اس کا ترجمہ، باہر ملکوں کی اکثر زبانوں میں اس کا ترجمہ، روزانہ ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی رہے، ہماری عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں گے، کان کے راستے سے ان کے دل میں اترتے اترتے ان کا ایمان کا بیٹری چارج ہو۔ ہمیں نماز پڑھو تب تک پڑھو کر کے بولنے کا بجائے آرام کیا روزانہ گھر میں تعلیم ہوتی رہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، ان کے دل میں جو حدیث کا نور اترتا وہ نور ان کو نماز پہ کھڑا کرے، وہ نور ان کو نماز پہ کھڑا کرے، ان کے اندر جو حدیث کا وٹامن اتر رکھے وہ پاور ان کو نماز پہ کھڑا کرے، پاور ان کو نماز پہ کھڑا کرے۔ ایمبولینس میں کی، اسٹریچر میں کی، آدمی کو اٹھا کو لائے، بیڈ میں ڈال کر ہاسپٹل میں ڈرپ سے گلوکوز کا ڈرپ چڑھا کو کیا ہو جاتا، آدمی ریڈی ہو جاتا، نہیں ہو جاتا، 8-10 باٹل گلوکوز چڑھائے، آدمی ریڈی ہو گیا، اسٹریچر میں لائے اسے، ایمبولینس میں لائے، اب ریڈی ہو گیا ہے، آپ انہیں اناوا میں بیٹھ کو 8 آدمی کو بلا لگ جاتا، 8 آدمی کو کہاں سے بھی طاقت آ گئی، گلوکوز چڑھائے بھائی، ارے گلوکوز کیا پانی کا خطرہ ہے کیا کہ دوا ذرا بھی تو ہے، وہ پانی کا خطرہ ہمارے اندر جاتے جاتے بدن میں ایسی قوت آتی، اسٹریچر میں بھی ایمبولینس میں آدمی انووا چلا لے کے جاتا ہے، 8 آدمی کو لے کے جاتا ہے، وہ پانی کے قطروں کا ایسا پاور ہے، تو حدیث کا کیا پاور رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کیا پاور رہے گا۔ روزانہ گھر میں تعلیم ہوگی، ہماری عورتیں ان کی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں، ان کی نمازیں نہیں چھوڑیں، نماز کا وقت آئے گا ان کا اندر کا ایمان بے قرار کرے گا، مجھے نماز پڑھنا ہے، صبح و شام کی تسبیح کھینچنی، روٹی بناتے بناتے انہوں اللہ کا ذکر کرائیں، سالن بناتے بناتے انہوں اللہ کا ذکر کریں گے، روٹی بھی ان کی بنے گی، جنت بھی بنے گی، سالن کے ساتھ ان کی جنت بنتی رہے گی، کیوں؟ حدیث کا مفہوم ہے ذکر کرنے سے جنت کے میں فرشتے محل بنائے، ان کے ذکر کا اثر روٹی میں، سالن میں، چائے میں، میٹھے میں ہوگا، نمک کا اثر، مرچ کا، مسالے کا اثر ہوتا تو اللہ کے نام کا اثر نہیں ہوگا، اللہ کے نام کا اثر کھانے پینے کی چیزوں میں ہوگا، کھانے والے کے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو، کھانے والے کے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہوگی، کھانے والا کھیت میں باغ میں کہاں رہتے اور اللہ کی یاد میں رہے گا، شریعت پر رہے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، اس کا اثر اس کے دل میں، اس کے اندرون میں گیا ہے۔ کھانے والے بچے اسکول کالج میں وہ آ کر کیا ہے اللہ کی فرما برداری میں رہے، تو عورتوں کا ایمان کا بیٹری چارج کرنا ہے، روزانہ گھر میں پابندی کے ساتھ وقت مقرر کر کے تعلیم ہو، ہمیں سفر میں رہے تو بھی ہمارے گھر میں تعلیم ہو، 3 دن جماعت میں سفر میں گئے، چلے کی جماعت میں سفر میں گئے، پیرون کی جماعت میں سفر میں گئے، حج عمرہ کے سفر میں گئے، کاروبار کے سفر میں گئے، ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی رہی، یہ وقت آیا آخرت کے سفر میں ہم نکل گئے تب بھی ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی رہی، ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی رہی، روزانہ گھر میں تعلیم کر، اپنی عورتوں کا ایمان کا بیٹری چارج کر، اور دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہی، عورتوں سے زیادہ کون ہی؟ بچے ہی، تو بچوں کی زندگی میں دین آئے گا، نسلوں میں دین آئے گا، بچوں کے لیے کیا ہے؟ بچوں کے لیے نظام دے گئے، ان کو اپنی مسجد کے مکتب میں بھیجو، چھوٹے بچے 3-4 سال کے لوگ کیا کرتے ہیں LKG UKG میں لے جا کے چھوڑ، بیبی سٹنگ 3 سال سے بھی چھوٹے، پتہ نہیں ایسا زمانہ آئے گا پیدا ہوتے ہی لے جا کے چھوڑا لیں گے، سر ایسا حال ہے آج۔ اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کے مکتب میں جائیں گے، اللہ کی بڑائی کے دل میں مکتب کا استاد بٹھائے گا، ہمارے اللہ 7 آسمان 7 زمین بنانے والے، جبرائیل میکائیل اسرافیل جیسے فرشتوں کو بنانے والے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی شان کیا؟ بچوں کے دلوں میں بٹھانا، بچوں کے دلوں میں بٹھانا، بیٹا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آگے کیا؟ کر بولے تو کوئی پوچھا تمہارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آگے کیا یا آئے گی کیا؟ فوراً کیا بولنا؟ ہرگز نہیں آئے، ہرگز کوئی ہمارے نبی کے بعد نبی نہیں ہے، ہمارے آخری نبی ہے، کوئی تمہیں بولا تو میں اس کے بعد نبی بن کر آیا ہوں، مجھے نبی بنایا ہے اللہ، کوئی تمہیں بولا تو کیا بولیں گے تمہیں؟ 1 نمبر کا جھوٹا ہے، 1 نمبر کا جھوٹا ہے، ہرگز کوئی ہمارے نبی کے بعد نبی نہیں، کیونکہ دنیا میں ایسے فتنے آج کل آ رہے ہیں، ایسا کنفیوز کرا رہے ہیں
چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی ختم نبوت کی شان، اور جو بھی نبوت کا اعلان کرے گا انہیں 1 نمبر کا جھوٹا، یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کے دلوں میں بٹھا۔ ہمارے صحابہ اللہ کے خزانے سے